واجب الاحترام علماء کرام سادات کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں عزت ماں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم العظيم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وقائد العلم والهلم والحكم وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم حضرات، آپ تھوڑے تھوڑے آگے بڑھو، پیچھے آ رہے ہیں آپ پڑھے آگے بڑھ جائیے. بآواز بلند توفیق پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. لفظ کیا بیان کرے، لفظ کیا ادنا گناہ کے، لفظ کیا بیان کرے اس ادنا گناہ کے. اللہ جانتا ہے مرتبے خیر الانام کے. اللہ مرتبے خیر الانام کے.
اور یارو جو چاہتے ہو شفاعت رسول کی، یارو جو چاہتے ہو شفاعت رسول کی، بھیجو ادب سے تحفے، بھیجو ادب سے تحفے درود و سلام کے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری فیصلہ کی کتاب قرآن حکیم کی ایک مشہور معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اتنی مشہور معروف ہو چکی ہے کہ بار بار آپ نے سنی، آپ کو بھی یاد ہوگی، یہاں تک کہ لوگ اس کے ترجمے سے واقف ہیں۔ لیکن قرآن اللہ کا وہ کلام ہے، اسے قرآن حکیم بھی کہتے ہیں۔ اس میں حکمتوں کا خزانہ ہے۔ جب جب آپ اسے پڑھو گے، اس کے ترجمے پر، اس کی تفسیر پر غور و فکر کرو گے تو نئے نئے علوم کے خزانے نکلتے ہیں۔ یہی تو یہ اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ آئیے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ مولانا نواز کی درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ مزہ کیارے آئے بھولے نواز کی ضروری پاک میرے پڑھوان کی دیوا میں آئے ત્યારે ભલે નવાઝથી પડો તમે મસ્જિદમાં બેઠા તો કોઈ પડે આડોશમાં કોઈ ધોકા ખાતો હોય ને એવી એવું પડવા મળે ભલે નવાઝથી પડો اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، مارے، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ مرے نہ کہو، آگے فرماتا ہے بلایا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ خود کہہ رہا ہے کہ جو مارے جائے وہ اس کا فرمان ہے۔ رب خود کہہ رہا ہے جو قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، مارے گئے، ارے تم خود تو کہتا ہے کہ مارے گئے، پھر کہتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ایمان کی کسوٹی ہے مومنوں، پریکشا ہے ہماری ایمان کی۔ یہاں صرف بیان نہیں ہے، یہ آیت کریمہ مسلمانوں کا امتحان لے رہی ہے کہ تیرا ایمان کیا کہتا ہے۔ تیری عقل کام نہیں کرتی، تیری نظر کام نہیں کرتی، تیرا دماغ کام نہیں کرتا، تیرا دل قبول نہیں کرتا، تیرا جگر قبول نہیں کرتا، دنیا کا علم قبول نہیں کرتا، بڑے بڑے دانشور قبول نہیں کرتے، سائنٹسٹ قبول نہیں کرتے، بڑے بڑے انجینئر قبول نہیں کرتے۔ کسے بھی پوچھا جائے، ایک میدان ہو، جنگ ہو چکی، شہید ہونے والے شہید ہو چکے ہیں،
سر ادھر پڑا ہے، دھڑ ادھر پڑا ہے، ایک ہاتھ کا ٹکڑا ادھر ہے، ایک پیر کا ٹکڑا ادھر ہے، اس میں سے خون سارا بہہ چکا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کو لایا جائے، انجینئروں کو لایا جائے اور پروفیسروں کو لایا جائے، میرے بزرگوں اور دوستوں ایجوکیٹڈوں کو لایا جائے اور پوچھا جائے کہ بتا تیری رائے کیا ہے، تیرا ابھیپرائے کیا ہے، تو کیا کہنا مانتا ہے اس شخص کے بارے میں جسم کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ وہ کہہ دے گا، پروفیسر بھی کہے گا مر گیا ہے، انجینئر کہے گا مر گیا ہے، سائنٹسٹ کہے گا مر گیا ہے۔ یہ سارے فیصلے ہو گئے، دنیا کے بڑے سے بڑے پہلوان کو لایا گیا، انہیں یہی جواب دیا۔ شعراء کو لائے گئے، یہی جواب دیا۔ مصنفوں کو لائے گئے، یہی جواب دیا۔ اب دنیا کی بڑی بڑی مذہبی کتابوں کو لائے گئے، بھاگوت گیتا کو لائے، اے بھاگوت گیتا تم سناتن دھرم والوں کی کتاب ہے، اس پر تیرے پر ایمان رکھنے والے سناتن دھرم والے ہیں، تجھے بڑی عزت سے لوگ پڑھتے ہیں رکھتے ہیں۔ اے بھاگوت گیتا بتا بیوی رائے کیا ہے، تیرا فیصلہ کیا ہے؟ گیتا نے جواب ایک سیکنڈ میں دے دیا، یہ آدمی مر گیا۔ چلو چھوڑو، مہابھارت کو لائی گئی، وہی جواب مہابھارت نے دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر مذہب کی کتاب کو لایا گیا، گرو گرنتھ صاحب کو لایا گیا، بائبل کو لایا گیا، ساری کتابیں ہر مذہب کی، ہر سمپردائے کی کتابیں لائی گئی جو بڑی عزت والی ہے، مرتبے والی ہے، اس کے ماننے والے اس کے بڑی عقیدت اور محبت سے مانتے ہیں۔ ان ساروں نے ایک جواب دے دیا، دنیا کے دانشوروں نے ایک جواب دے دیا، اب سب کا فیصلہ ایک طرف ہے، سب کا فیصلہ ایک طرف ہے۔ ایک ایمان والے کو بلایا گیا، ایک مسلمان کو بلایا گیا، ایک ایمان والے کو بلایا گیا، اے بندے مومن تیرا کیا فیصلہ ہے؟ تو مومن کہتا ہے میرا فیصلہ نہیں، میرے رب کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے انہیں مردہ نہ کہو، یہ میں مردہ نہیں کہوں گا، بالا ہے یہ زندہ ہے۔ ساری کائنات کا فیصلہ ایک طرف ہوتا ہے، ایمان والے کا فیصلہ ایک طرف ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے۔ ارے ایمان والے کی آنکھ منع کرتی ہے، دھوکہ دے رہی ہے، جگر دھوکہ دے رہا ہے، دل دھوکہ دے رہا ہے، دماغ دھوکہ دے رہا ہے، دنیا کا علم دھوکہ دے رہا ہے۔ ارے یہ تو بولتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، ہاتھ کے ٹکڑے ہو گئے، پیر کے ٹکڑے ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، خون بہہ گیا، پھر بھی تو کہتا ہے زندہ، کیونکہ میں نہیں کہتا، میرا ایمان کہتا ہے زندہ، ایمان کہتا ہے زندہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید، فرقان حمید کی کچھ باتیں ایسی ہیں، اسلام میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جسے صرف ماننا جاتا ہے، صرف مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آگے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے پاس شعور نہیں ہے تم صحیح کی زندگی کو سوچو، تمہارے پاس شعور، وہ عقل، وہ ذہن، وہ ادراک ہے ہی نہیں، کیا سمجھو گے صحیح کی زندگی کو؟ مان لو زندہ ہے۔ اور اگر علماء کرام بیٹھے ہوئے کسی نے صحیح کو مردہ کہہ دیا تو اسی وقت کافر، اسی وقت اسلام سے خارج، ایمان کے دائرے سے باہر۔ میرے گرو دوستو، یہ کسوٹی ہے ہماری، پریکشا ہے ہماری، اور ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تمہاری عقلیں نہیں سمجھ سکتی، تمہاری عقل کام نہیں کرے گی، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھو گے ان کی زندگی کو، بلکہ وہ زندہ ہے اور
کیسے زندہ ہیں؟ اب آپ کو میں شہید کے مقام، کون سا مقام ہے بارگاہ الہی میں، تو پوچھا جائے بزرگوں شہید کے مقام کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سوال کیجیے، اے قرآن، اے حکمت والی کتاب، ہماری رہبری فرما، بارگاہ الہی میں شہید کا مقام کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلا درجہ نبی کا ہے، دوسرا درجہ صدیق کا ہے، تیسرا شہید کا ہے، اور چوتھا اولیاء کرام یا صالحین۔ اب بارگاہ الہی میں جس کا مقام، جس کا درجہ تیسرا ہو تو تیسرے سے اونچا اور اعلیٰ دوسرا ہے، اور دوسرے سے اونچا اور اعلیٰ پہلا ہے۔ ارے بھیا ذرا سوچو، اس کے اوپر غور و فکر کرو کہ جب تیسرے درجے والا زندہ ہے تو دوسرے والا کیسے مردہ ہو سکتا ہے، اور جب دوسرے والا زندہ ہے تو پہلے والا کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید کی شان میری بارگاہ میں تیسرا مقام رکھتی ہے، ان سے اعلیٰ صدیق ہے، صدیق سے اعلیٰ نبی ہے۔ جب تم شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکے، شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکے، نبی کی زندگی کو کیا سمجھ سکے؟ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، ہر نبی زندہ ہے، ہر صدیق زندہ ہے، ہر شہید زندہ ہے، ہر ولی زندہ ہے، بلکہ ہر مومن زندہ ہے، ہر مومن زندہ ہے، کوئی مرتا نہیں ہے، کوئی مرتا نہیں ہے، مقام بدلتا ہے، اور مقام بدلنا، جگہ تبدیل کرنا کا نام موت نہیں ہے۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ موت بغض مصطفیٰ کا دل میں جگہ پانے کا نام ہے۔ موت بغض مصطفیٰ کا دل میں جگہ پانے کا نام ہے، اور زندگی اس کے نبی میں دم نکل جانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حب ملت دادا میاں بابا مر گیا ہو کہ بال برابر بھی، بال کے برابر بھی اگر دل کے اندر نبی کی شان میں گستاخی کا خیال آ گیا وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے، اور زندہ وہ ہے۔ کٹ جائے سر تب بھی زندہ، ہاتھ کٹ جائے تب بھی زندہ، جسم کے ٹکڑے ہو جائے تب بھی زندہ۔ میرے بزرگ اور دوستوں، دھرتی کے اوپر تھے تب بھی زندہ، آج قبر کے اندر زمین کے نیچے ہے تب بھی زندہ، تب بھی زندہ۔ میدان بدر اسلام کی پہلی جنگ کا واقعہ ہے۔ محترم حضرات، آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 313 تھے۔ کتنے تھے؟ 313۔ بھوکے پیاسے، لاگیر، کمزور، پھٹے پرانے کپڑے ہوئے، تھوڑی سی تلواریں تھیں، 1-2 خنجر تھے، 2-4 اونٹ، 1-2 کھچر، 1-2 گھوڑے، پورا ساز و سامان نہیں، پوری سواریاں نہیں، کھانے کا انتظام نہیں۔ سامنے ابو جہل 1000 چنندہ پہلوانوں کا لشکر لے کر آیا ہے، سب کے پاس ڈبل تلواریں، خنجر، پورے ہتھیار، کھانے کا پورا ساز و سامان۔ اب ان کے سامنے یہ لاگیر، کمزور، بھوکے پیاسے، پھٹے پرانے کپڑے والے عاشقان رسول کی جماعت 313 ہے۔ ہمارے آقا کو تھوڑا سا خیال آیا،
تھوڑی سی فکر ہوئی، اللہ کے حبیب کو تھوڑی سی فکر ہوئی کہ 1000 کا لشکر لے کے ابو جہل آیا ہے، سب کے سب پہلوان ہیں، سب کے پاس پورے ساز و سامان ہے، پورے ہتھیار ہے، میرے ساتھیوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ فکر میں آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی، یہ خوشخبری سنائی، اے محبوب فکر مت کرو، اے محبوب تعداد کی فکر مت کرو، 1000 ہے تو کیا مردہ ہے، 1000 ہے ان کے پاس ڈبل تلوار ہے تو کیا یہ مردہ ہے، ڈبل خنجر ہے تو کیا مردہ ہے، تیر اور کمان ہے تو کیا مردہ ہے، کھانے کا سامان ہے تو کیا مردہ ہے، سب پہلوان ہے تو کیا مردہ ہے، مردہ ہے، مرے ہوئے ہیں، اور تمہارے پاس ساز و سامان کے بغیر کے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں لیکن زندہ ہے، یہ تمہارے پاس جو ہے وہ زندہ ہے، سامنے ابو جہل 1000 کو لے کے آیا ہے، وہ مردہ ہے، مردہ اس لیے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں لیکن سارے ایمان والے ہیں۔ درود پاک پڑھا جائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا والانا محمد والانا محمد صلاۃ السلام یا رسول اللہ۔ اس وقت پہلی جنگ میں، جنگ بدر میں اللہ کے حبیب کو خوشخبری سنا دی گئی تھی کہ کون زندہ کون مردہ، اس کے رسول ہے تو زندہ اور دشمن رسول ہے تو مردہ، مردہ۔ میرے بزرگ اور دوستوں، تو عاشقان رسول تعداد سے نہیں ڈرتے، ہتھیار سے نہیں ڈرتے، دولت سے نہیں ڈرتے، حکومت سے نہیں ڈرتے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کسی حال میں ہمارے پاس سے ایمان نہ چلا جائے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور فیصلہ ہو گیا۔ پوری تاریخ دیکھ رہی ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہمارے آقا نے فتح کی، 313 نے فتح کا پرچم لہرا دیا، 1000 کا لشکر کہیں بھاگ کے چلا گیا۔ ارے زندوں کے سامنے مردہ کبھی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ اب صحیح کی بات ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہر نبی زندہ ہے۔ دلیل آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا والانا محمد والانا صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ۔ دلیل معراج کی رات میں چلی، معراج کی رات ہے، ارجنٹلی آرڈر، اللہ کے حبیب مکہ معظمہ کے اندر اپنی پھوپھی کے ساتھ بہن کے گھر ام ہانی کے گھر عشاء کی نماز کے بعد آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شوق ہو گیا آج میرے محبوب کو بلاؤں، بہت ساری دعائیں قبول اور مقبول کر لی گئی تھی، فرشتے حور دلواں داروغائے جنت سب کی خواہش تھی، جنت یہ کہتی تھی کہ میرا مالک کب آئے گا، ایک اچھا شاندار گھر بنگلہ بنائے کوئی پیسے والا، اور جو بنائے وہ نہ آئے تو بنگلہ یہ تو کہے گا نا کہ میرا مالک کب آئے گا۔ ہمارے آقا مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، مالک سلسبیل ہے۔ قرآن میں رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب آپ کو کوثر عطا کر دی گئی، آپ کو کوثر دے دی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ساقیے کوثر، ہاں ساقیے کوثر تو ہوں گے، وہ جس کو کہیں گے وہ پلائے گا، وہ ساقی بن جائے گا، لیکن ہمارے آقا تو مالک کوثر ہے، مالک کوثر ہے، مالک کوثر ہے۔ اسی طریقے سے آپ مالک جنت ہے،
ارے کائنات ان کے لیے بنائی ہے، جس کے لیے بنائی گئی ہو وہی اس کے مالک ہونے کا حق رکھتا ہے، اس کے مالک ہونے کا حق رکھتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، سب کی خواہش تھی، انبیاؤں کی خواہش یہ تھی اگلے انبیاء جو 1,24,000 ہو گئے یا 2,24,000 ہو گئے، تمام نے بارگاہ الہی میں عرض کی مولا ہمارے سردار کا دیدار کرا دے، ہمارے سردار کا دیدار کرا دے، ہمارے امام کا دیدار کرا دے، کیونکہ اگلے نبیوں نے حضور کو کہاں دیکھا تھا؟ اگلے نبیوں نے حضور کو کہاں دیکھا تھا؟ وہ تو تڑپ رہے تھے اپنے سردار کو دیکھنے کے لیے، اپنے پیشوا کو دیکھنے کے لیے، اپنے امام کو دیکھنے کے لیے۔ ایک طرف جنت کی خواہش تھی، دوسری طرف حور و غلماں چاہتے تھے تیرا محبوب کیسا ہے، ہم کو تو دکھا دے، تیرا لاڈلا نبی کون ہے، ہم کو تو دکھا دے۔ حور و غلماں کی دعائیں تھی، پیغمبروں کی دعا تھی، ہمارا سردار بتا دے۔ بزرگ اور دوستوں، بہانہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے معراج کا، بہانہ بنا دیا معراج کا۔ ارے میاں دیکھو، حضور نے نہیں کہا کہ مجھے جنت دکھا دے، مجھے حور و غلماں بتا دے، مجھے سلسبیل دکھا دے، مجھے زمزبیل دکھا دے، مجھے کوثر دکھا دے، مجھے پلسرات دکھا دے، تیری اوپر کی ساری سختی مجھے دکھا دے۔ حضور نے نہیں مانگا، حضور کی خواہش بھی نہیں تھی کہ تیرا عرش کیسا ہے میں نہیں دیکھنے چاہتا۔ کیوں حضور نے نہیں چاہا تھا؟ جنت دیکھنے کی خواہش کس کو نہیں؟ ارے میاں جب ادریس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا ادریس بولو کیا چاہیے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا مولا میری دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ بول ادریس بول، کیا چاہیے تجھے؟ ادریس علیہ السلام نے کہا اسی زندگی میں، زندہ حالت میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے، جنت دیکھنے کے لیے تو بھائی مرنا پڑا، دنیا کے کسی کونے کا نام جنت نہیں ہے۔ ابھی لوگ نئی نئی سوسائٹیاں بناتے ہیں، فلیٹ بناتے ہیں، ریسیڈنسیاں بناتے ہیں، نام جنت رکھتے ہیں۔ میں ایک سوسائٹی کھڑی ہے ہماری، اس کا نام جنت سٹی ہے۔ وہاں ایک مولانا مختار صاحب ہے، بھاگت واڑی کی مسجد تھی، انہوں نے ایک مکان لیا، کہا میں آپ کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہاں یہ والی کہ وہ والی۔ بھائی میں ان کے بنگلے میں گیا اور انہوں نے چائے بھائی کا انتظام کیا، سرکار یہ پلیٹ میں نے بنگلہ رکھا ہے، مبارک ہو گئی کہ آپ کو، آپ کے زندہ جنت میں آ گئے، لیکن میرے گھر فون مت کرنا کہ دادا میاں باپو جنت میں گئے، لیکن سب رونے لگیں گے۔ میرے گھر خبر نہ دینا کہ باپو جنت میں ہے، پھر کوئی الٹا سمجھ جائے۔ تو یہ جنت نہیں، یہ وہ جنت کہ جس نے ابھی تک کسی نے نہیں۔ ادریس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے بارگاہ الہی میں عرض کی مولا مجھے جنت دکھا دے، اللہ نے حکم دیا ادریس کو اٹھاؤ، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی جنت میں ابھی زندہ ہے، ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ لے گئے، جنت میں لے گئے، جنت کی نعمتیں دیکھ لی، خوش ہو گئے۔ پھر اللہ نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ بڑے ہوشیار ادریس علیہ السلام، بڑے ہوشیار، اب میں یہاں سے واپس جانا نہیں چاہتا، اب میں یہاں سے واپس جانا نہیں چاہتا۔ آج بھی حضرت ادریس جنت میں حیات ہے، اتنے ہوشیار، پہلے جنت مانگی، جنت میں گئے تو رب نے پوچھا کیا چاہیے، بس اب یہی رہنا۔ بزرگ اور دوستو، ان کے سوا تمام نبی اگلے 1,24,000 سب کے سب اپنی قبروں میں ہیں، اپنے مزار میں ہیں، قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جتنے بھی پیغمبر آئے سارے اپنے مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں، اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھا ہوا ہے۔
جب رات آئی معراج کی، معراج کے سفر کو میں لمبا طویل کرنا نہیں چاہتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو 1,24,000 نبی انتظار میں ہیں سردار کے دیدار کے لیے۔ حضور کی سواری پہنچی، براق پر بیٹھ کر آقا وہاں پہنچے تو سارے نبی موجود تھے۔ سارے نبی جو پہلے سلطنت کر گئے اپنی قبروں سے اٹھ کے آئے تو مجھے کہنے دیجئے یہ سب زندہ تھے کہ مردہ؟ بے شک زندہ نہیں تھے تو آئے کہاں مسجد اقصیٰ میں؟ ہر نبی زندہ ہے، ہر ولی زندہ ہے، ہر پیر زندہ ہے۔ شہید کی تو شان ہی نرالی ہے، شہید کا تو مقام ہی اونچا ہے۔ آپ کے سامنے میں یہ ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کو زندہ کہا، اس کو مردہ کہنے پر کفر کا فتویٰ۔ تیسرے درجے والے کو، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، تیسرے درجے والے کو کوئی اگر مردہ کہہ دے تو اسلام سے خارج، تو پہلے درجے والے کو مردہ کہنے والے تو کئی درجے کافر ہو گیا۔ نبی کو مردہ کہنے والے، مٹی میں مل گئے کہنے والے، ارے آقا کی شان تو کچھ اور ہے۔ آقا کے غلاموں کی شان سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کے غلام زندہ ہے، ان کے در کے غلام زندہ ہے، ان کے در کے غلام زندہ ہے۔ تو کیا سمجھے گا نبی کی شان کو، نبی کے مقام کو؟ ارے میاں، جس کو اللہ صلاحیت بخشے، اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ آنکھ والے تیرے زبر کا تماشا دیکھے، آنکھ والے تیرے زبر کا تماشا دیکھے، کورے دیدہ ہے پھر آخر اس کی کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ ایک پرندہ ہے، صرف رات کو اس کو دکھتا ہے، دن کو کچھ نہیں دکھتا۔ وہ کہتا پرندہ رات کو اندھیرے میں اٹھتا ہے، چہچہاتا ہے، دن کو وہ چھپ جاتا ہے کہیں بھی جھاڑ پر۔ دن کے پرندے نے اس کو کہا، اے رات کے پرندے، تو نے سورج کو دیکھا؟ تو نے سورج کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے سورج جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں یار۔ ارے سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، صبح نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، اس کی روشنی کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتے۔ جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو رات کا جو پرندہ ہے جس کی آنکھ نے سورج نہیں دیکھا، وہ سورج کا انکار کرے کہ کوئی بڑی بات نہیں۔ جن کو نبی کی شان سمجھ میں نہ آئے وہ نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس کی عقل کا کام ہے۔ جس کی جیسی عقل، جس کا جیسا عقیدہ، میرے بزرگ اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی شان تو ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ آؤ میں ولی اللہ کی زندگی مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ولی کو ایک مقام عطا کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ چوتھے درجے کا ہے۔ شہید تو زندہ ہوتا ہی ہے۔ ایک نوجوان ہے، افغان گاؤں میں رہتا ہے، قطب اس کا نام ہے، اس لیے اسے لوگ قطب گوری کہتے تھے۔ اس نوجوان کے دل میں کہ جس نے 20 سال اور 20 گھنٹے نہیں دے سکتے، جس نے اپنی زندگی کے 20 سال خواجہ پاشگان عثمان ہارونی کے قدموں کے اندر گزار دیے،
سال کے بعد مرید بنائے. اب 20 سال تک کے پیر کی جوتیاں سر پر دے کے پھرنے والا خواجہ ان کا راجا بنا. اور ایسی عزت ملی کہ پورے ایشیا کھنڈ کے اندر غریب نواز کے نام کی لڑکی بن رہے ہیں. بڑے بڑے شہنشاہ کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں. ارے یہی خواجہ ایک روز عثمان ہارونی کی جوتی سر پہ لے کے بیٹھا تھا. میرے وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا، آج کے جیسی بات نہیں ہے. بزرگوں اور دوستوں، وہ پھرتا رہا ہندوستان میں آیا، بڑی بڑی خانقاہوں میں گیا، دلی گیا، لکھنؤ گیا، لاہور گیا. پہلے تو بھارت پاکستان سب ایک تھا. بڑے بڑی خانقاہیں تھی. جلیل القدر زندہ ولی موجود تھے، یہ قبول نہیں کرتا تھا. آخر پھرتے اتر پردیش کے اندر چلا گیا. کانپور نام کے پاس مکرپور شہر، مکرپور ایک چھوٹا بستی ہے. وہاں پر ایک زبردست ولی کی خانقاہ حضرت سید ولی الدین زندہ تھا. بہار اللہ کی خانقاہ آپ کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے. 500 سال کی عمر لے کے آنے والا یہ حضرت ولی الدین اتنا کا مدار کہ پوری دنیا کے اندر 600 برس میں آپ نے سفر کیا ہے. کوئی ملک باقی نہیں، کوئی شہر باقی نہیں کہ جہاں اتنا کا مدار کا چندہ نہ ہو. میرے دوستوں، انہوں نے اللہ سے جو چیزیں مانگی. ہندوستان میں آئے تو ہمارے قربات بندر پر جاری سائی تھا. قربات بندر پر اترے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا، مولا 2 چیزیں مجھے دے دے تو میں تیرے دین کی تبلیغ آسانی سے کروں. 2 چیزیں مجھے دے دے تیرے دین کی، اسلام کی تبلیغ کرنے میں مجھے آسانیت آ جائے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ولی الدین تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت علیہ السلام کو بھیجا. حضرت السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا، اے ولی الدین کیا چاہتے ہو؟ مجھے ایسا لقمہ کھلا دے کہ مرتے دم تک کبھی بھوک نہ لگے. مجھے ایسا کھانا کھلا دو کہ پھر اس کے بعد کبھی کھانے کی ضرورت نہ پڑے. مجھے ایسا کپڑا پہنا دو، ایسا لباس پہنا دو کہ پھر اسے بدلنے کی ضرورت نہ پڑے، کبھی میلا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ در بیرج لے کے جاؤ، کھیر 7 لقمے کھلائے جائیں، جنت سے ڈبہ ہوا ہے. ڈبہ اسے بنا دو اور 7 لقمے کھلا دو. یہی درگی قربات کی آج بھی وہ چندہ مبارک ہے جہاں خضر علیہ السلام نے حضرت زندہ سمدار کو 7 لقمے کھینچ کے کھلا دیے اور جنتی لباس پہنا دیا. غریبوں کی ساتھ بڑی نگرانی ہوتی ہے. کسی نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا. ارے دنیا میں رہ کر جو جنت کا جبہ پہن کے پھرے اس کی شان کیسے ہوگی؟ ان کی بارگاہ میں حضور دوری آیا، حضرت کی سرکار مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لو، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. سرکار نے کہا خالصہ میرے سکھا جاتا. 1 دن رہے، 2 دن رہے، ہفتہ رہے، 2 ہفتہ رہے، مہینے گزر گئے. پیر بھی نظر اوپر ہے، کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، طلبگار ہے یا نہیں کہ خالی باتیں کرنے آیا ہے. اگر مرید بننے آیا ہے تو مرید بنے بغیر نہیں جائے گا. 6 مہینے کے بعد پیر نے نظر کرم کی، اے آ چل مرید بن جا. یہ کون ہے؟ ایک دن کی کوئی سلیٹ کچھ نہیں جانتا. ذرہ چمکنے لگا. ارے بجھا ہوا چراغ ہوتا ہے، روشن چراغ کے پاس لے جاؤ، اس کی لو سے لو لگا دو تو بجھا ہوا. اور دوستو، آپ نے اپنا آخری وقت قریب دیکھا.
کچھ خاص مریدوں کو بلائے، میں اپنا جانشین گولی کو بناتا ہوں۔ آج سے میری خانقاہ یہ سنانے گا، آپ نے پردہ فرما لیا، پیر کی گادی پر مرید خلیفہ پیر کا گادی نشین بنا، جس گادی پر جس کا سرکار بیٹھتے تھے، آج اس گادی پر فیض کے ذریعے بہانے لگے، ہزاریں پیاسے آئے اپنی پیاس بجھانے لگے، ہر ایک کی مرادیں پوری ہونے لگی، اور وہ بھی لاکھوں کا پیر بن گیا۔ کام چل رہا ہے، خانقاہ چل رہی ہے، ہر ایک کو دنیا چھوڑنے کا وقت آتا ہے۔ جب حضور گوئی کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے لاکھوں مریدوں میں سے 70 یعنی 70 مرید چن کے پسند کیے، ان کو ایک خاص نصیحت کر دی۔ دیکھو اب میں دنیا سے پردہ کرتا ہوں، میری نصیحت سنو، تم 70 کی ذمہ داری، میرا انتقال ہو جائے، مجھے شریعت کے مطابق غسل دینا، شریعت کے مطابق کفن دینا، شریعت کے طریقے کے مطابق میرے کو ماں جنازہ پڑتا، لیکن میری قبر کا ٹھکرا، میرا جنازہ لے کے پھرنا، جہاں جس جگہ پر میرا جنازہ رک جائے وہی مجھے دفنایا جائے۔ خاص مرید تھے، حنفی شیخ مرید تھے، مرید عام مرید ہوتا ہے، مرید خاص ہوتا ہے، اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ حنفی شیخ بتایا ہے بکانی بات سمجھانے، حنفی شیخ بتایا ہے بکانی بات سمجھانے، میرے دلوان جیلا کی بیٹی کی بات سمجھانے، ارے قدیمہ کے نگارہ بے بیدی بات سمجھانے، نجانے بات جات بکانی بکانی جات مکانی بات سمجھانے، یہ حنفی شیخ مرید تھے، انہوں نے کہا انشاءاللہ حضرت آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی جنازے کو ہزاروں آئیں گے میری میت میں، کوئی 1 گھنٹہ رہے گا، کوئی 2 گھنٹے رہیں گے، کوئی 1 دن رہے گا، پھر آخر سب ایک بڑھتے جائیں گے، تمہارے سکتے کو ہٹنا نہیں ہے۔ اور یہ سکتے ولیے کامل تھے، جیسے ویسے نہیں، دربار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، میاں یہ نہیں سوچا کہ کب پیر کی منزل آئے گی، کہاں جنازہ رکے گا، گھر کا خیال نہیں، بیوی بچوں کا خیال نہیں، کھیتی باڑی کا خیال نہیں، کاروبار کا خیال نہیں، پیر کے حکم کو خدا کا حکم مان لیتا ہے، وہ فلاحی سے بن جاتا ہے۔ دوستو جنازہ اٹھا، مکر ضلع کانپور آج اتر پردیش سے نکلا تھا، اعلان کر دیا تھا نماز جنازہ کے بعد ہم ان کا جنازہ لے کے پھریں گے، جہاں سرکار کا جنازہ رکے گا وہاں آپ کی قبر بنے گی۔ اس کو رکنا ہوگی تو کیا کرنا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن جیسے کہا تھا اس کے مطابق کوئی 1 گھنٹہ چلا، کوئی 2 گھنٹہ چلا، کوئی 1 دن چلا، کوئی 2 دن چلا، دھیمے 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 سب روانہ ہوئے، ایک ہفتہ چل گیا، 1 مہینہ چل گیا، 1 سال چل گیا، جنازہ لے کے پھر رہے ہیں، یہ 70 مرید پیر کا جنازہ لے کے پھر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ ارے میاں بارش بھی آئی، سردی بھی آئی، گرمی بھی آئی، جب نماز کا وقت ہوتا ہے جنازے کو نیچے رکھ کر نماز ادا کر لیتے ہیں، چہرے کا دیدار کرتے ہیں، چہرہ مسکرا رہا ہے، تو پوری جیسے کہ ابھی انتقال ہوا، اور 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، تاریخ کہہ رہی ہے، کتاب ہے میرے پاس، تاریخ کہہ رہی ہے 12 سال 12 برس جنازہ لے کے پھرے، اتر سے نکلا جنازہ، دکن میں پہنچا، کرناٹک پہنچا، کولارو نام کا ایک گاؤں ہے، تالاب کا کنارہ دیکھا، پانی کا انتظام دیکھا، عصر کا وقت ہوا، مریدوں نے جنازے کو نیچے رکھ دیا،
چلو وضو بنا لے، نماز اثر ادا کر لے۔ نماز اثر ادا کر کے جنازہ جیسے اٹھانے کو گئے، جنازہ گھر سے آئے اللہ، پوری بستی کافر ہو گئی، پوری بستی مشرکوں کی۔ اسلام کے کٹر دشمن وہی رہتے تھے، وہاں دیکھو اللہ والے کہاں تصدیق کرتے ہیں، یہ اسی کا نام تبلیغ ہے۔ مسجد کے کونے پکڑنے والوں میدان میں آؤ، میدان میں آؤ، تبلیغ اللہ والوں نے کی ہے۔ اور بت خانے میں جا کر اذانیں دی ہے، اس کو مبلغ کہتے ہیں، اس کو تبلیغ دین کہتے ہیں۔ مسجد کے کونے میں تبلیغ کرے، مسلمان کو تو مسلمان بنا رہا ہے۔ دیکھیے، ارے دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، شاید کہتا ہے ہزاروں رحمتیں نازل ہوں میرے کارواں پر، ہزاروں رحمتیں نازل ہو میرے کارواں پر، کہ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رحمت، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رحمت تیری۔ زندوں نے تو کی ہوگی، کتب گوئی نے مر کے 12 سال کے بعد کوئی بستی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حضرات، جنازہ ہٹا نہیں، دھیمے دھیمے سورج اپنا کام کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، گرو گھوڑے کی تیاری میں تھا۔ سامنے ایک مندر ہے، بت خانہ ہے، اس کا مندر ہے کول رما دیوی، کول رما دیوی کا مندر ہے۔ اس مندر کی پوجا کرنے کے لیے اس گاؤں کی رانی، مہارانی جو تھی، روزانہ سندھیا کو یعنی مغرب کے وقت پوجا کی تھالی لے کے آرتی کرنے کے لیے آتی تھی۔ پجاری باہر نکلا، دیکھا تو سارے مسلمان، سب کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، سب داڑھی والے، سب اسلامی لباس میں دیکھا تو کہا کہ مسلمان میری بستی میں آؤ گے، کیوں بھائی یہاں آئے؟ اور نماز پڑھنی تھی، وضو کا بندوبست تھا، اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، نماز پڑھی، جنازے کو لے بجانے کے چاہتے تھے، لیکن اب جنازہ یہاں سے حل نہیں رہا ہے۔ ہمارے پیر کی وصیت تھی، جہاں میرا جنازہ رک جائے وہاں مجھے دفن کر دیا۔ ارے چلے جاؤ نصیب لے کے، میری رانی آئے گی، تم کو سب کو قتل کر دے گی، قتل کروا دے گی، اور تمہارے پیر کی بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ منزل یہی ہے، یہی منزل بنے گا۔ بہت کوششیں کی، انہوں نے بھی، رانی آ گئی، دیکھے سب کو، انہوں نے ہاتھ جوڑے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو پہاڑ جیسا لگتا ہے، ہلتا بھی نہیں ہے۔ رانی کو غصہ آیا، ہو اتنا بڑا طاقتور ہے، ارے ابھی میرے ہاتھی اس کو پھینک کے پہنیں گے۔ ہاتھی کھانے سے ہاتھی کو لایا گیا، اس کے پیر میں بڑی جاڑی شکل باندھی گئی، جنازے کے ساتھ شکل باندھی گئی، ہاتھی کو دوڑایا گیا، شکل ٹوٹ گئی، جنازہ نہ اٹھایا۔ مان گئی، ایک کرامت نے اس کے دل کی دنیا کو بدل ڈالی، اس کو تبلیغ کہتے ہیں، جو دلوں کو بدل دے، دشمن کو دوست بنا دے۔ اس نے کہا اچھا جاؤ، اجازت ہے یہی بناؤ، اچھی جگہ بناؤ، جتنا پیسہ چاہیے مجھ سے مانگنا۔ آپ کی کرامت دیکھی، پجاری نے کلمہ پڑھا، حاجی سے سر نے کلمہ پڑھا، یہ کرامت دیکھی کہ 12 سال تک، 12 تو بارش گزرے، 12 سردیاں گزری، بارش گزرا، سردی کا موسم گزرا، گرمی کا موسم گزرا، میاں چمڑی کا رنگ نہیں بدلایا، چہرے کی رونق نہیں بدلائی، بو نہیں آئی، جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ ارے میرے آقا مدینے کے
تاجدار کہ امت کا ولی کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. رب تعالیٰ کا فرمان ہے شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. ہماری عقل کام نہیں کر سکتی، ہم نہیں سمجھ سکتے. کچھ باتوں کو صرف ماننا ہے، صرف ماننا ہے. ماننا دخلگیری مت کرو، تمہاری عقل کام نہیں کرے. اچھا آپ سب اللہ کو مانتے ہیں؟ کس کو مانتے ہیں؟ ایک آدھا تو جواب دیا پڑھ دے رہا ہوں آؤ حضور سے سب اللہ کو مانتے. کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود. یہ بنیاد ہے اسلام، پایا ہے اسلام کا. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عبادت اس کے لیے، عبادت کے لائق ذاتی اللہ کی ہے. ہم سب اچھے نیک کام کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے. برابر ہے. نماز اس کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ اس کے لیے رکھتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں، عمرہ اس کے لیے کرتے ہیں، غریبوں کی مدد اس کے لیے کرتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے. میرے بزرگ اور دوستوں، بتاؤ تم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا. تو نہیں دیکھا تو مانتے کیوں؟ دیکھو پیسہ ہے، ایمان سے تعلق رکھتا ہے. دیکھو نہیں مانو، ہے ہر جگہ موجود، حاضر ناظر، چپے چپے میں، ایک ایک ذرے ذرے میں، پانی کے قطرے قطرے میں، ہر جگہ وہ موجود ہے. اور ساری طاقتیں اس کی ہے، ساری قوت اس کی ہے، سارا اختیار اس کا ہے. ہم تو بھی بے کس انہیں مانو. آج تک کسی نے دیکھا نہیں ایک ذات کے سوا، سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نہ اور کسی نے نہیں دیکھا. ایک نے دیکھنے کی کوشش کی تھی، حضرت موسیٰ کریم اللہ نے دعائیں مانگی، تیرا جلوہ دکھا دے، تیرا دیدار دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے. رب نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں دکھا سکتا، میں تو دکھا سکتا ہوں، تم دیکھ نہیں سکتے. آئے کریم چیز چھوڑو، تمہارا کام نہیں ہے. لیکن بہت ضد کی، بہت ضد کی، بہت ضد کی، بہت ضد کی، تو کیا عالم ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا 40 دن سے روزے رکھے. کریم اللہ نے 40 دن سے روزے رکھے. نبی ہے، معصوم ہے، لیکن میرے دیدار کے لیے نفس کو پاک کرنا ضروری. اسی لیے تو رمضان کے روزے کا اجر اللہ کی ذات ہے. روزے کا اجر کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہو جائے گا. روزے رکھو. یہ ہم کھانا پینا کیوں بند کر دیتے ہیں؟ یہ سزا نہیں ہے، نفس کی صفائی ہے. اندر کی اور باہر کی صفائی ہو جاتی ہے. وہ صاف اور پاک حالت کو دیکھنے کے لیے اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے. 40 دن کے روزے پورے ہوئے. کریم اللہ حضرت کی مولا تو کیا روزانہ جوتے پہن کے آتے ہو نا، آج جوتے لیجیے اتار کے آؤ. ٹور پر ہونا ہے، ایک پہاڑی ہے، ٹور ایک پہاڑ ہے، اس پر اللہ نے کریم اللہ کو بلائے. یہ نیچے رکھ کے آؤ، میرا جلوہ دیکھنا ہے. آئے
وہ حبیب اللہ تھے، جب عرش پہ پہنچے تب پیر میں جوتیاں، میرے آقا کی نالین عرش اعظم پر گئی اور موسیٰ کی نالین کو تو کوہ طور پر بھی جانے کی مہلت ملا۔ اس کا مقام بلند، اس کی شان کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک جلوہ دکھایا، طور جل گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش میں آئے، یا اللہ حال نرالا تھا، ایک جھلک دیکھی، ذات کو نہیں دیکھی، اس نور کی جھلک آج طور پر گری، طور جل گیا، برداشت نہ کر سکا اور موسیٰ بے ہوش ہوئے۔ اب انہوں نے جو جھلک دیکھی، موسیٰ کی آنکھوں اتنی روشن ہو گئی، اتنی روشن ہو گئی، اتنی روشن ہو گئی، کلیم اللہ فرماتے ہیں اندھیری کالی رات ہو، اندھیری کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اس پر کالی چوٹی ہو، کالی کیڑی ہو، اس کو میں 3 مائل دور سے دیکھتا ہوں۔ اے کلیم اللہ کی آنکھ میں اتنی روشنی آ گئی کہ ایک نور کی جھلک دیکھی، کلیم اللہ کی آنکھیں ایسی روشن ہو گئی کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی کیڑی کو 3 مائل دور سے دیکھتے تھے۔ تو جو خود خدا کا نور ہو، جس کی آنکھیں خدا کا نور ہو، کجاکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو میرا ہی نور تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے بزرگ اور دوستو؟ حضرت کلیم اللہ یہ جلوہ برداشت نہ کر سکے، دیکھ نہ سکے، اور حبیب اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، سب کچھ دکھا دیا، نالین میں نالین کے گئے، جب نالین اتارنے کا ارادہ کیا تو پردہ غیب سے ندا آئی، اے محبوب تمہارا گھر ہے، میں نالین چلے آؤ، میں نالین چلے آؤ۔ بزرگوں اور دوستوں، کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے رتبہ رسول کا؟ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے رتبہ رسول کا؟ قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا۔ ارے ان کے امتی، ان کے غلاموں کا عالم اتنا نرالا ہو کہ مرنے کے بعد تبلیغ دین کے دن کے بجائے ایسے تو بہت سے بے شمار واقعات ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا والانا محمد والانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی میرے سیدھیا میں نواڑوں میں پہلی بار گیا تھا، ابھی بند ہے سیدھیا، سیدھیا میں بہت سارے بزرگ ہیں، پیغمبر بھی ہیں، صحابہ کرام کے مزار بھی ہیں، ایک بہت بڑا عالیشان قبرستان، یہاں بڑے بڑے صحابہ، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، بی بی فضہ، بی بی زینب، یہ سب بڑی بڑی ہستیاں وہیں پہ آرام فرما رہی۔ ایک حضرت ایوب قرطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پیر قبر کی بار آدمی، ایک بد قبر کی بار پوچھا، ابھی تو بند کر دیا ہے سب، یہ گورنمنٹ جو ہے مانتی نہیں ہے، سیاحوں کی گورنمنٹ ہے، سب کچھ بنے لوگ ہو گیا ہے، کئی جگہ ہے تو مطالعہ کو صحیح ہے۔ حضرت ایوب قرطی کا ایک پیر قبر کے بعد، میں نے کہا کہ میں اس معاملے میں پوچھا تلاش کروں تو پتہ چلا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ہم زمان، ان کے دوست، ان کے ساتھی کو جب پتہ چلا کہ ایوب قرطی انتقال کر دیا ہے تو فاتحہ خوانی کے لیے، زیارت کے لیے ایک دوسرے بزرگ، ان کے دوست ان کے مزار پر آئے، اور دوستی کے عالم میں جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے کلام ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے،
ایسے ہنسی مذاق کے دور پر آپ کے دوست نے کہا آئے ایوب دنیا میں تو بڑی مذاقیں کرتا تھا، بہت چلاتا تھا، ہنسی مذاق بہت کرتا تھا، بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے، بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے۔ ایوب کرسی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہٹ جانے یہاں سے، 1,00,000 مانوں گا، میں جیسا دنیا میں تھا ایسا زمین کے اندر گیا۔ ایسے کر کے نے پیر اونچا کیا، وہ پیر آج تک قبر سے باہر ہے۔ یہ 800 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے ولی کی شان دیکھو، کیا کہتے ہیں، ہٹ جا 1,00,000 ماروں گا۔ دوست تھا، دوست کے ساتھ تو دوستی جیسی باتیں ہوتی، وہ پیر مار رہا، اب ایک پیٹ کا ہاتھ قبر کے باہر ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا والانا محمد والانا محمد بارک یا رسول اللہ، صحیح کی شان سمجھ میں آئے گی۔ ارے چھوٹے کے درجے کو سمجھو گے تو بڑے کا درجہ سمجھ میں آٹومیٹک آ جائے گا۔ میں آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی سی باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت نجمت الکبریٰ رضی اللہ عنہ بہت بڑے پائے، انہوں نے اپنے مریدوں کو وصیت کی، انتقال سے پہلے میری وصیت ہے، دیکھو 2 چیزیں کی وصیت کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ جس دن میرا انتقال ہوگا اس دن میری بستی میں ایک فقیر آئے گا، ایک فقیر آئے گا، وہ سادات آل رسول ہوگا، وہ عالم دین ہوگا، وہ 7 طرح کی قرات کا قاری ہوگا، وہ تاریخ السلطنت ہوگا، یعنی سلطنت کو چھوڑ کے آنے والا بادشاہ ہوگا، وہ سید زادہ ہوگا، تاریخ السلطنت ہوگا، بہت بڑا قاری ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا۔ اسے تلاش کرنا، اس دن میرا انتقال ہو جائے اس سے جا کے کہنا میری نماز جنازہ پڑھائے، اس سے جا کر کہنا میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اور دوسری وصیت یہ ہے، میرے پیر نے ان کی ٹوپی تحفے میں مجھے دی ہے، تبرک کے طور پہ دی ہے، اس ٹوپی کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا، میرے کفن میں رکھ دینا، میرے کفن میں میری پیر کی ٹوپی جو مجھے عطا ہوئی ہے وہ مجھے میرے کفن میں رکھ دینا۔ یہ وصیت کی، آپ کا انتقال ہو گیا، پوری بستی میں گھومنے لگے، ایک موقع پر درخت کے سائے میں ایک اللہ والا بیٹھا تھا، چہرہ نورانی تھا، ماشاء اللہ دیکھتے ہی پتہ چلے کہ یہ کوئی کامل شخصیت ہے۔ یہاں کے لوگوں نے سلام عرض کی، حضرت آپ آل رسول ہیں، آپ تاریخ و سلطنت بھی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ 7 طرح کی قرات جانتے ہو؟ بولے ہاں ہاں، عالم بھی ہو؟ ہاں۔ تاریخ و سلطنت ہو؟ ہاں۔ ہم آپ کے عرض کرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب نے ایسے نصیحت کہ ایسا شخص میری نماز جنازے کی نماز پڑھائے، ہمارے پیر نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، آپ چلیے اور حضرت کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اٹھے وہ اللہ والے، چلے، نماز جنازہ پڑھا دی نجمت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کو دفن بھی کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن کچھ لوگ فاتحہ خانی کے لیے آپ کے مزار پہ گئے تو حضرت کا ہاتھ باہر، قبر سے باہر، ہائے ہائے، لوگوں نے پھر سے ہاتھ اندر ڈالنے کی کوشش کی، تھوڑی قبر کھودی، ہاتھ کو دبا کے اندر جھٹکے کے ساتھ ہاتھ باہر آتا ہے، جتنا اندر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو باہر آ جاتا ہے، ہاتھ اندر جاتا نہیں ہے۔ لوگوں نے سوچا یہ تو عجب معاملہ ہو گیا، کیا ہم سے غلطی ہو گئی، چلو اس بزرگ کو تلاش کریں، کچھ نماز میں تو غلطی نہیں ہوئی، کیا معاملہ ہوا کہ نماز پڑھانے والا سچا تھا کہ جھوٹا؟ یہ ہمارے پیر کی کرامت کیا ہے، آپ کا ہاتھ اندر جاتا نہیں ہے۔ لوگوں نے تلاش کیا، اسی جگہ پر اللہ کا ولی بیٹھا تھا، حضرت
حضرت آپ نے کل جس کا جنازہ پڑھایا ہے ان کی قبر سے ایک ہاتھ باہر ہے، ایسا ہے؟ آپ تو حسن طویل تھے، سب کچھ جانتے تھے، سب پتا تھا۔ آپ نے پوچھا تمہارے پیر نے کتنی وصیتیں کری تھی؟ تمہارے پیر نے کتنی وصیتیں کری تھی؟ جب پیر کو بھان آیا، دو وصیتیں کری تھی بابا نے۔ ایک تو آپ جیسے بزرگ کے پاس نماز جنازہ پڑھائی جائے، اور دوسری ان کے پیر کی ٹوپی ان کے کفن میں رکھی جائے۔ اب وہ ٹوپی رکھنا تو ہم بھول ہی گئے۔ حضرت نے کہا وہ ٹوپی لاؤ، جب تک کہ ٹوپی نہیں دو گے تب تک کہ ہاتھ اندر واپس نہیں جائے گا۔ وہ ٹوپی لے آئے، اس بزرگ کے ہاتھ میں دی۔ بزرگ مزار پر پہنچے اور کہا سرکار آپ کی مریدوں کی غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دینا انہیں، یہ آپ کے پیر و مرشد کا تحفہ ہم آپ کو میں عطا کر رہا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے۔ زندہ آدمی جیسے ٹوپی پکڑ لیتا ہے، آپ نے یہ بھی ہاتھ یہ نظرالدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نماز پڑھانے والا کون؟ نماز پڑھانے والا کون؟ میرے بزرگوں سے یہ کوئی اور نہیں، مخدوم حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ۔ وہ سمنان کے بادشاہ تھے، انہوں نے بادشاہ چھوڑ دی تھی، ساتوں کران کے آبکاری بھی تھے، آل رسول بھی ہے آپ، حسینی سید بھی ہے آپ۔ میرے بزرگ اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ولی کا یہ عالم ہے، نبی کا عالم کیا ہوگا؟ بزرگ اور دوستوں، تو ہماری ایمان کی پریکشائیں ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، دکھتی نہیں ہے، مان لو جنت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھی نہیں ہے نا، کیا ہے کہتے ہو؟ انکار کرو تو کہ اسلام دوزخ ہے کہ نہیں؟ دیکھی نہیں ہے، مانو مانو ورنہ اسلام سے نکل جاؤ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جسے صرف ماننا ایمان ہے، ماننا ایمان ہے، انکار کرنا کفر ہے۔ اسی طریقے سے شہید کی زندگی ہے، مانو، انکار کرا تو کافر ہو جاؤ گے۔ تیسرے درجے والے کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے، تو دوسرے والے کو اور پہلے والے کا تو مکان ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک مسئلہ کہہ کے بات کو ختم کروں گا، آج چلو اور مرحوم میرے مریض شمشیر بھائی ماسٹر صاحب کے 40 دن ہو گئے۔ آج کی مجلس ان کی ساری ثواب کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس کے ثواب اجر میں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ہمارا یقین ہم کو پورا اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے بڑا کلمہ پڑھا، یہ سننے کا ثواب بھی مرحوم کو ملے گا، کیونکہ آپ مرحوم کی مجلس میں آئے، اسی لیے سارے ثواب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے یہاں اسلامی قانون کے مطابق جس عورت کا گھر والا انتقال کر جائے یا جس عورت کو اس کا خاوند طلاق دے دے، اس کو عدت کرنی پڑے۔ عدت کیا ہے؟ کہ بھئی 4 مہینے 10 دن تک عورت کو گھر میں رہنا ہے، بالکل صحیح عذر کے بغیر وہ باہر نکل سکتی ہے۔ کوئی عذر ہو، بیمار ہو گئی، دوا علاج کے لیے جا سکتی ہے، کوئی قانونی کارروائی آ گئی تو وہ جا سکتی ہے، حالت پردہ میں جائے۔ محرم اور نامحرم کو سمجھو، اگر عورت عدت میں ہے تو کون اس کے پاس جا سکتا ہے؟ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روکتے ہیں، ارے 1-2 برس کا، 3-4-5 برس کا بچہ کسی کا بھی ہو، لڑکا ہو، جا سکتا ہے۔
جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے اور نامحرم ہے تو وہ نہیں جا سکتا۔ محرم کس کو کہتے ہیں، نامحرم کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو کیا ہے، دین کا علم ہمیں سیکھنا ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ، مولوی صاحب کتابیں پڑھیں، جیسے پوری اتنی ساری بستی میں 5 آدمی ہوں گے جو دینی کتاب پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں گے، یہ مسئلہ مسائل جاننے کا شوق رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ قبرستان میں عورت کی میت کو لے کے جاتے ہیں، ہم پردہ بھی کرتے ہیں، پردے کے ساتھ اتارتے ہیں، ڈولی میں بھی پردہ رکھتے ہیں۔ محرم اترے یعنی وہ شخص کہ جس کے ساتھ اس عورت کا قیامت تک کے نکاح نہ ہو سکے، باپ، بیٹا، بیٹی کی اولاد، بیٹی کی اولاد، حقیقی بھائی، سگا بھائی، ماں جنا بھائی، یہ اس کے محرم ہے۔ چاچا کا بیٹا نہیں چلے گا، ماموں کا بیٹا نہیں چلے گا، کہ ماموں کے بیٹے کے ساتھ چاچا کے بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ خالہ کے بیٹے کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ یہ میرے بھائی ضرور ہے لیکن حقیقی بھائی محرم نہیں ہے، یہ بھی نامحرم ہے۔ تو نامحرم صرف اس کو پردہ کرتا ہے، محرم سے نہیں، محرم سے نہیں۔ اور جو بچہ نابالغ ہے وہ اس کے پاس جا سکتا ہے، عورتیں روکتی ہے، کہا چھوکرن باندھا، ارے بھی چھوکرا 3 برس کا ہے، جا سکتا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، اس کے پاس جا سکتا ہے۔ کوئی گھر میں نہیں ہے تو وہ جھاڑو بھی مار سکتی ہے، کپڑے بھی دھو سکتی ہے، برتن بھی مار سکتی ہے، ارے یہاں تک کہ اکیلی ہے تو کھانا بھی بنا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عزت میں کونے میں 4 مہینے میں 10 دن ایک جگہ پکڑ کے بیٹھ گئے، ایسا ہے نہیں۔ اور دوسرے کرنے والے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ نہ کر سکے، وہ کونا نہ چھوڑ سکے۔ ارے پورے گھر میں روک سکتی ہے کہ اب کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک کو دیکھنے والی نہیں ہے تو ایک روم میں سے دوسرے روم میں جا بھی سکتی ہے۔ ایسا منع نہیں، شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے۔ ضرورت کے مطابق اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو جا سکتے ہیں، چھوٹے بچے بھی جا سکتے ہیں۔ عزت کس لیے؟ آج سے 3 سال پہلے نڈیاد کی سرزمین پر، نڈیاد کی مسلمان ایڈوکیٹ ایسوسیشن نے، مسلم ایڈوکیٹ ایسوسیشن نے سمو لگا رکھا تھا اور مجھے پریزیڈنٹ بنایا تھا۔ دعوت دی آپ کو نکاح، طلاق اور عزت کو بولنا ہے، اللہ کا نہیں، ہم نے عالموں کو پسند نہیں کیا وہاں، کیونکہ عزت اس لیے ہمیں ہندو لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بڑے بڑے جج سوال کرتے ہیں، کیا تمہیں مر جاؤ کبھی تمہارا بہلا نے 4 مہینہ پڑھا کیوں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال میرے سامنے آیا، کیونکہ عزت اس لیے کہ جس کا گھر والے کے انتقال ہو گیا، اس مرد سے اس عورت کو اگر حمل ہے، 1 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 10 دن کا، 15 دن کا ہو، حاملہ ہے تو 4 مہینے اس سب سے الگ رہے گی تو حمل ظاہر ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ مرنے والے سے یہ حاملہ ہے۔ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا باپ کون؟ مرنے والا۔ بچے کا باپ کون ہے؟ صحیح باپ کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے ہم اپنی امت پر، امت کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے کہ تمہاری اولاد پاک ہونی چاہیے اور باپ ایک ہونا چاہیے، باپ ایک ہونا چاہیے، اس لیے ایک عزت کی جاتی ہے۔ اور جب عمل ظاہر ہو گیا تو اب عزت بڑھ جائے گی۔ اور اگر حاملہ ہے 8 مہینے کا یا 9 مہینے کا ہو گیا، آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کی عزت شارٹ ہو جائے گی۔ بچہ پیدا ہو گیا 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کی
اگر حاملہ عورت ہے 1 مہینے کا حمل ہے تو ابھی 8 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو تب تک کہ اس کو عدت میں رہنا پڑے گا۔ سمجھ میں بات آتی ہے؟ یہ مسئلہ یہ میرے سامنے دستخط کر کے وہ کیوں کہ ان کے تمہارے جیسا تھوڑا ہے کہ آج آدمی بن گیا مہینے کے بعد اسی طرح شادی کر دیتے ہیں۔ کیا معلوم وہ حاملہ تھی، ابھی دوسرے آدمی کے ساتھ بھی اس کی صحبت ہوئی تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کا باپ کون؟ ہمارے یہاں اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان کے بچے کا باپ ایک ہوتا ہے، مسلمان باپ ہوتا ہے، مسلمان نیک ہوتا ہے۔ یہ ایک باپ یتیم بچے کا باپ کون؟ یہ ثابت کرنے کے لیے اسی طریقے سے اطلاع کرنے والے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر دین ہے جوان عورت کو آ گئے تو اب یہ حاملہ نہیں ہے، ایسے بات وہ طلاق کی عدت سے بری ہو جاتی ہے، لیکن حالت عدت میں چھوٹے بچے بھی جا سکتے ہیں، اس کو آپ نہیں سکتے۔ بچے کو اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج سے 30 سال پہلے میں نے ایک کتاب لکھی تھی لگن پہلا نے لگن بچی، اس میں میں نے یہ مسئلہ بتایا گیا ہے اور وہ 2 بار کالر سے شائع ہوئی ہے، 30 سال پہلے لکھی تھی۔ تو سارے جب کافی شوق ہوئے کہ آج ہم کو سمجھ پڑی کہ مسلمان ہے بھی عورتوں نے تھوڑا مارا اور سبحان اللہ بہت ساری باتیں ہمارا مقدمہ آپ کو کیونکہ آپ بھی بات اللہ میں کہوا تھی نتی ہے نا ادب ساتھ کہوا ہے۔ تو بزرگ اور دوستوں مسئلے مسائل علماء کرام سے پوچھو، اپنے پیران اکرام سے پوچھو، خالی دنیاوی رواج اپنے طریقے سے مت بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے پکے اچھے سنی مسلمان بنائے اور سچے نمازی بنائے۔ اور آج کی مجلس کا ثواب مرحوم اپنے بھائی کو پہنچا کر مرحوم کی بال کروٹ مغفرت فرما کر اپنے جنت میں دوست اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وعلینا